دوستو السلام علیکم، آداب۔ میں جاوید جمال الدین جے نیوز ہیڈ لائن کے تحت اردو اخبارات کی جھلکیاں لے کے حاضر خدمت ہوں۔ آپ سے گزارش ہے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور اپنے قیمتی مشوروں سے نوازتے ہوئے کامنٹ کرنا بھی نہ بھولیں۔ آج سب سے پہلے ہم روزنامہ اردو ٹائمز کی جھلکیاں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ روزنامہ اردو ٹائمز نے شہ سرخی لگائی ہے، اقوام متحدہ میں اسلامو فوبیا کے خلاف قرارداد منظور۔ اسلام سے خوف یا اسلامو فوبیا کی وجہ سے عالمی امن کو لاحق خطرات کے خلاف وارننگ دیتے ہوئے UN جنرل اسمبلی میں پاکستان اور ترکی کی طرف سے مشترکہ طور پر قرارداد پیش کی گئی تھی۔ لالو پرساد یادو کے جیل کے کمرے کی تلاشی، RJD لیڈر پر سیاسی سرگرمی تیز کرنے کا شبہ۔ بلند شہر تشدد معاملہ، 11 ملزموں کی ضمانت عرضی خارج۔ کشمیر میں اٹھنے والی آواز کے لیے مودی ذمہ دار ہیں، غلام نبی آزاد کا بیان۔ اپوزیشن لیڈر نے کہا ہے کہ حالات ایسے پیدا کیے گئے جن کے تحت کشمیریوں کی آواز بند کیا گیا اور سیاسی لیڈروں کو پشت با دیوار کیا گیا۔ جس دن دفعہ 370 اور دفعہ 35A ہٹایا گیا، وہ دن جموں و کشمیر کی بھارت سے علیحدگی کا دن ہوگا۔ محبوبہ مفتی کے بیان پر واویلا۔ مودی کو ووٹ دیں گے تو مسائل کھڑے ہو جائیں گے۔ آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ چندرا بابو نائیڈو نے مودی کو دہشت گرد قرار دیا۔ جموں و کشمیر نے خصوصی پوزیشن کا مطالبہ نہیں کیا تھا، حکومت ہند نے از خود عطا کی تھی، ڈاکٹر کرن سنگھ کا دعویٰ۔ فوجی کیمپ پر حملہ کرنے والا ماسٹر مائنڈ ہندوستان کے حوالے۔ CRPF کیمپ پر 31 اور 31 دسمبر 2017 کی رات میں حملہ ہوا تھا۔ UAE نے اس ملزم کو ہندوستان کے حوالے کر دیا ہے۔ روزنامہ اردو ٹائمز کا اداریہ، یہ نام نہاد دہشت گرد تنظیمیں، ان میں سے اخبار نے لکھا ہے کہ انڈین مجاہدین یا دوسری دہشت گردی کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ شاہ رخ خان، مہیش بھٹ اور کریم مورانی پر فائرنگ معاملہ، 5 سال بعد روی پجاری کا شوٹر امریکہ میں گرفتار، آج ممبئی لایا گیا، کل تک پولیس ریمانڈ۔ کانگریس کا انتخابی منشور ڈھکوسلا، مودی کا دعویٰ۔ انہوں نے کہا کہ پارٹی کی طرح بدعنوان، جھوٹ کا پلندہ اور ڈھکوسلا منشور پہلی مرتبہ کیمرے میں قید ہوئی۔ عرفان خان کی ماسک ہٹی تصویر۔ عرفان خان اب بالکل ٹھیک ہیں اور ہندوستان لوٹ چکے ہیں۔ راحت کی بات یہ ہے کہ وہ کمزور ضرور نظر آئے لیکن صحت یاب ہیں۔ آنند سیٹ سے گودرا کے بعد ہونے والے فسادات کا ملزم BJP کا امیدوار۔ نتیش پٹیل نے اپنے عہد نامے میں اقرار کیا ہے کہ وہ گودرا کے بعد 2002 میں ریاست میں ہوئے فسادات سے جڑے کئی معاملوں میں ملزم ہیں۔ مہاراشٹر میں دھماکہ خیز مادہ، تلوار اور ایئرگن برآمد، معمر شخص سمیت 4 مشتبہ جرائم پیشہ افراد سے پوچھ تاچھ جاری۔ آپریشن آل آؤٹ کے ذریعے ملزمین پکڑے گئے۔ ممبئی میونسپل کارپوریشن پر شیوسینا کا قبضہ برقرار۔ شیوسینا کے امیدوار اسٹینڈنگ کمیٹی، سدھار کمیٹی، ایجوکیشن کمیٹی اور بیس کمیٹی کے صدارتی پر بلا مقابلہ منتخب۔ مودی پر فلم صحیح، قوم سے خطاب صحیح، لیکن رافیل پر کتاب غلط، جس میں بدعنوانی کا پردہ فاش کیا گیا ہے۔ انتخابی کمیشن کو بھی اپنے دائرے میں لے لیا ہے۔ اب پیش ہے روزنامہ انقلاب کی خبروں کی جھلکیاں۔ مودی کو ممتا کا منہ توڑ جواب، ایکسپائری بابو قرار دیا۔ مغربی بنگال میں دونوں لیڈروں کی ریلیاں، ایک دوسرے کو نشانہ بنایا۔ وزیر اعظم نے وزیر اعلیٰ کو اسپیڈ بریکر دیدی کے لقب سے نوازا تو ممتا نے انہیں رخصت پذیر سرجی کا لقب دے دیا۔ مباشرے کا چیلنج دہرایا، طنزیہ انداز میں کہا، میں مودی نہیں ہوں، میں جھوٹ نہیں بولتی۔ بیگو سرائے میں انتخابی مہم کے دوران
کنہیا کے قافلے پر بھگوان ناصر کا حملہ، مودی جی کو سینا پر یوگی کو الیکشن کمیشن کا نوٹس، اروناچل میں وزیر اعلیٰ کے قافلے سے 1.8 کروڑ روپے ضبط۔ سنتوں کی سب سے بڑی تنظیم مودی اور بی جے پی پر برہم، جس دن دفعہ 370 اور 35A کو ہٹایا گیا وہ دن جموں و کشمیر کی ہندوستان سے علیحدگی کا دن ہوگا۔ مس انڈیا رنر اپ ثنا دوہا جموں کشمیر الیکشن کمیشن کی برانڈ ایمبیسڈر۔ فلم اداکار راج پال یادو آج کانگریس میں شامل ہوں گے۔ کنہیا کمار کے خلاف چارج شیٹ کی منظوری کے معاملے میں عدالت نے دہلی حکومت کو مزید 1 ماہ کا وقت دیا۔ کیا ہندوستان نیوزی لینڈ سے سبق سیکھے گا؟ خالد شیخ کا خصوصی مضمون۔ اداریہ کانگریس کا انتخابی منشور اور بی جے پی کا درد سقم۔ روزنامہ ممبئی اردو نیوز نے شہ سرخی لگائی ہے، کرٹ سومیا کی چھٹی، ادھو پر الزام تراشی مہنگی پڑی۔ ممبئی نارتھ ایسٹ سے منوج کوٹک بی جے پی امیدوار بنائے گئے۔ مسلمانوں کے خلاف نفرت تشویشناک، اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی شیخ الازہر امام الاعظم احمد الطیب سے ملاقات۔ ممبئی اردو نیوز کا اداریہ فرقہ وارانہ نفرت کا کاروبار۔ مودی کی ریلی کے بعد بھی اندرا گاندھی مجیب الرحمان کی بریگیڈ ریلی کا ریکارڈ کلکتہ میں نہیں ٹوٹ سکا۔ تجزیہ خبر میں ڈاکٹر سلیم خان ناول 1984 عصر حاضر میں سیاست کی بابل۔ جیٹ ایئر ویز کے جہازوں کی تعداد 28 رہ گئی، بین الاقوامی پروازوں کے تعلق سے حتمی فیصلہ جلد۔ یہ میرا آخری چناؤ ہے، سشیل کمار شندے، بس اب میں اپنے سیاسی گرو شرد پوار کے آشیرواد کا خواہشمند ہوں۔ واضح رہے کہ شولہ پور سے سشیل کمار سابق مرکزی وزیر داخلہ الیکشن لڑتے ہیں۔ غیر قانونی نشیلی دوا فروخت کرنے والی ٹولی گرفتار۔ تھانے کلوا میں 3 لاکھ روپے کی دواؤں کا ذخیرہ بھی پولیس نے برآمد کیا۔ سخت کارروائی کا وعدہ۔ بورا قبرستان کی جگہ پر کارپوریشن کا قبضہ، گائے واڑی کے عوام کا ہنگامہ، پولیس تھانے کا گھیراؤ۔ چنی روڈ کا فٹ اوور برج منہدم کرنے کے بعد قبرستان کی دیوار توڑ کر راستہ بنایا گیا۔ شب و روز کالم میں عالم نقوی کی خصوصی تحریر، بچوں کے لیے ایک نیا باغیچہ، جس میں بچوں کے ایک نئے رسالے کا ذکر کیا گیا ہے اور اسے کھلونا اور کلیوں سے تعبیر کیا گیا ہے۔ دوستو، یہ تھی اردو اخبارات کی جھلکیاں۔ کل پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔